नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सच वाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सूरा आले इमरान। जी प्रणाम सच वाला जी। जी आदाब, कैसे हैं मेरे भाई? आज आले एकदम बढ़िया हूँ इमरान सर। की आयत नंबर 15 है। सूरा आले इमरान 15। जी 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 सर, ये 15 है। इसमें यह कहा जा रहा है, कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना इत्तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुन व रिज़वानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। कहो, मैं तुम्हें बताऊं इनसे ज्यादा अच्छी चीज क्या है? जो लोग तकवा की रविश इख्तियार करें उनके लिए उनके रब के पास बाग है जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वहां उन्हें हमेशगी की जिंदगी हासिल होगी। पाकीज़ा बीवियां उनकी रफीक होंगी और अल्लाह की रजा से वो सरफराज होंगे। अल्लाह अपने बंदों के रवैये पर गहरी नजर रखता है। अच्छा अब्दुल हमीद साहब, आप जरा गौर कीजिए, कुरान ने जन्नत के तसव्वुर को लेकर जो कुछ बयान किया है, जी जितने अल्फाज उंडेल दिए हैं, अगर उन तमाम लफ्जों को भी आप यकजा कर लें, लेकिन हदीस के इन तीन जुमलों पर जो है गौर करें, तो जी हदीस के इन तीन जुमलों में जो जामइयत है, जो मानियत है, जो है, जैसे वो कहते हैं ना, वो सागर को गागर में बंद कर देने वाली बात, यानी जो है वो समंदर को कूजे में बंद करने वाली बात, यानी हदीस के इन तीन जुमलों में जन्नत की एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है, बड़ी हद तक जो है उसको उसके अंदर जो है उतार दिया गया है। जबकि कुरान अपने अंदर इतने अल्फाज इस्तेमाल करने के बावजूद वो यानी कोई कमाल बयान नहीं कर पाता। अब देखिए, आपने सुना होगा कि जब कभी भी कुरान जो है जन्नत का जिक्र करता है तो ये कहता है कि उसके नीचे से नहरें बह रही होंगी। जी अब ये बताइए कि स्विट्जरलैंड है या फिर जो है नॉर्वे है या फिनलैंड है या फिर और भी यूरोप के ऐसे कई इलाके हैं, या आज भी आप दुनिया के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नहरें या फिर उससे कई गुना ज्यादा एक से एक शानदार जो है चीजें हैं, जो जहां आदमी, उनके लिए नहरें कोई अट्रैक्टिव चीज नहीं है ना। लेकिन कुरान हर जगह जब जब भी जन्नत का जिक्र आता है उसके फौरी बाद ये अल्फाज इस्तेमाल करता है, तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए बागात हैं और उनके नीचे से जो है नहरें बहेंगी। बल्कि अगर देखा जाए तो नीचे से नहरें बहने का जो है जो 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 अल्फाज की जो ताबीर है वो बेचुकी है। ये तो अब पॉसिबल हो पाया कि जो है आपने देखा बहुत से ऐसे जो है आपको जो यानी फ्लोर्स मिलते हैं, जापान में आजकल बन रहे हैं, आपके ड्राइंग रूम में या बेडरूम में वो ऐसी फ्लोरिंग कर देते हैं कि आपको लगता है कि आप जो है यानी मतलब नहर के पानी के ऊपर हैं, नीचे मछलियां जो है घूम रही हैं और आप उसके ऊपर ही उसके ऊपर चल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? हेलो जी सर। जी जी जी। तो अब ये कुरान ये बात बयान करता है, जबकि हदीस क्या कह रही है? जन्नत का जो है का नजारा वो इन लफ्जों में जो है उसको इस अंदाज में पेश करती है, ला आइनुन राअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतरा अला बाली बशर, हाँ, और अला क़ल्बी बशर, वला खतरा अला क़ल्बी बशर। इसका मतलब है कि किसी आंख ने उस जन्नत में क्या कुछ है वो किसी आंख ने आज तक देखा नहीं। वला उज़ुनुन समिअत, किसी कान ने उसके बारे में सुना तक नहीं। वला खतरा अला क़ल्बी बशर, तो किसी इंसान के दिल में इस तरह की बात आ भी नहीं सकती जो कुछ जन्नत में है। नहीं सच वाला जी, अगर किसी को कोई गिफ्ट देना है या किसी को कोई चीज से नवाजना है, खुश करना है, तो वो जो चाहता उसमें की अच्छी चीज उसको दी जाती। इंडिविजुअली अगर मुझे कोई पूछेगा तो मुझे ये शहद की नहर तो बिल्कुल वो एक कोई किराया इंटरेस्ट जैसी नहीं दिख रही है मेरे को। आता। शहद बह रहा है नदी में, मेरे को इतना अजीब दिख रहा है, वो पूरा आंख को लग जाएगा। वो क्या उसमें नहा सकते हैं, क्या खा सकते हैं उसको? शहद मुझे प्लेट और चम्मच के जी साथ चाहिए।
दूध मुझे ग्लास में चाहिए, नहर में। नहीं भाई, कितना खाएंगे पानी? आप 1-2 गिलास तो पी लेंगे भाई, अगर वाकई आपको पानी की प्यास लग रही है तो आप पानी 2 गिलास भी पी लेंगे। मुझे ये बताइए कि 2 गिलास शहद पियेंगे आप? पी सकते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर जो है वो शहद की नहरें और दूध की नहरें भाई, मुझे बताइए कि किसी भी काम के लिए जो काम जो फायदा पानी दे सकता है, दूध अपनी तमाम खूबियों के बावजूद वो फायदा नहीं दे सकता। अब जरा थोड़ा सोचिए कि आप कहीं जो है गर्म ऐसे माहौल से आए जो आप जो है बिल्कुल पसीना पसीना हो गए हैं और आपको सख्त पानी की प्यास लगी है, ठीक है, और आप किसी से पूछ रहे हैं यार मुझे 1 गिलास पानी दे दो, तो अब वो शख्स बजाय पानी के वो आपको 1 गिलास जो है दूध दे दे, तो आपको क्या लगेगा? वो आप ये बोलेंगे यार ये शख्स दूध क्यों लेके आया यार, काश कि ये पानी दे देता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये अच्छा, ये बातें ये अच्छा, प्यास लगी और आपको एक बड़ी बोतल भर के शहद दे दी, शहद दे दिए, क्या करेंगे भी आप? बल्कि मैं समझता हूं कि सख्त प्यास की हालत में आपको अगर शहद पेश किया जाएगा तो आप शहद नहीं पिएंगे, क्योंकि शहद से प्यास नहीं बिकती, प्यास बुझती नहीं भाई, नहीं बुझती, है ना? आप समझ रहे हैं बात को? तो एग्जैक्टली यही मामला जो कुरान ने पेश किया है कि उनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई, क्या कॉन्सेप्ट है ये? असल में इस तरह की बातें जो है दूध की नहरें या जो है शहद की नहरें, ये बातें बिल्कुल ऐसी हैं कि एक शख्स जो है जिसको कुछ भी नसीब नहीं है उसको अट्रैक्ट करने के लिए आते ना, यहाँ बच्चों पेड़ लगे हुए हैं, जी हाँ, चॉकलेट लगे हैं पेड़ों पे, चॉकलेट लगे हैं, जी हाँ, वो जो है बच्चा दिन भर जिस टॉफी की जो है की ख्वाहिश में रहता तो वो पेड़ पे जो है टॉफी लगी है, ठीक है, बच्चे तो इससे बहल जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या बड़े भी बहलते हैं इस तरह की बातों से? आप ये तसव्वुर ही से आपको घिन सी आएगी कि शहद एक नहर की शक्ल में बह रहा है। आप घिन आएगी नहीं आएगी? आप क्या उसको कोई एक अच्छा तसव्वुर समझेंगे? बिल्कुल नहीं। बल्कि शहद जब बह रहा होगा नहर की शक्ल में तो यार उसका मंजर इतना भयानक होगा कि आप देखना पसंद नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं? आप थोड़ा तसव्वुर करें कि जो है पानी की जगह शहद बह रहा है, अजीब मामला है। यानी ये कुरान को अपना जो मुद्दा है या उसके अंदर एक जो अट्रैक्शन डालने के लिए अल्फाज की तो भरमार है, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो तसव्वुर है वो इतना बचकाना है कि वो उससे आगे नहीं जा सका। और जिस तरह से मैंने कहा कि हदीस अपने मानवी और जो है जिसे कहते हैं ताबीर के एतबार से, ताबीर के लिहाज से, यानी हदीस के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो कुरान से बहुत आगे है। अब लोग समझेंगे अरे यार ये क्या, सच वाला ने ये क्या कह दिया भाई, कुरान तो अल्लाह का कलाम है और जो है हदीस तो इंसानों का कलाम। अरे भाई ये अल्लाह का कलाम कुछ भी नहीं है। यह बात यह है कि यह कुरान उन लोगों का कलाम है जिनको अभी बोलने नहीं आता था, जो सिर्फ बोल ही जानते थे, वो उनको लुगत का पता नहीं था। जबकि हदीस उन लोगों का कलाम है जो बोली से आगे बढ़कर तरक्की करके वो अपनी इस बोली को लुगत बना चुके थे। जाहिर बात है उनकी ताबीर और उनका अंदाज बयान कुरान के मुकाबले में बदरजहा बेहतर होगा। ये वो नुक्ता है जिस पर आम तौर पर गौर नहीं किया जाता। और हमारे उलमा क्या कहते हैं, तो आप भी गौर कर लें कि जो है कुरान का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है और हदीस का बिल्कुल मुख्तलिफ है। कोई भी समझ जाएगा कि जो है कुरान और हदीस अगर दोनों आमने सामने हो तो कोई शख्स भी पहचान लेगा कि यह कुरान है और यह हदीस है। अरे भाई उसकी वजह यही है, उसकी वजह यह है कि हदीस ज्यादा जो है जामे है और ज्यादा जो है उसके अंदर फसाहत और बलागत है, जबकि कुरान में कोई फसाहत बलागत नहीं है, कुछ भी नहीं। जी तो हिंदी वाले बाबा क्या कह रहे हैं? जी सर, हे नबी कह दो क्या मैं तुम्हें इससे उत्तम चीज बता दूं
ان کے لیے جو ڈرے ان کے پالنہار کے پاس ایسے سورگ ہے جن میں نہریں بہ رہی ہے، وہ ان میں سدا واسی ہوں گے، اور نرمل پتنیاں ہوں گی نرمل تتھا پتنیاں نرمل پتنیاں ہوں گی جی۔ تتھا اللہ کی پرسنتا پراپت ہوگی، اور اللہ اپنے بھکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، نرمل پتنیاں کس کے لیے ہوں گی؟ مردوں کے لیے مرد، نا؟ ہاں مردوں کے لیے۔ اچھا اچھا، عورتوں کے لیے نرمل مرد نہیں ہوں گے، نرمل پتی نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ ان کو کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا ان کو۔ دیکھیں ذرا غور کریں، یعنی یہ باتیں ون سائیڈڈلی بتائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں۔ ارے بھائی، کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ آپ کی آبادی کا جو آدھا حصہ ہے، جنہیں ہم عورت کہتے ہیں، ان کے لیے جنت میں کیا ہے؟ آج تک اس سوال کا جواب کسی نے نہیں دیا۔ ہمیشہ یہ گول مول کرتے ہیں بات، ایسی ایسی جو ہے پوڑیاں چھوڑتے ہیں کہ جو ہے اب آپ ان کا یا تو ان کا منہ تکتے رہ جائیں، یا پھر بولیں یار یہ شخص نے، یعنی میں نے سوال کیا کیا اور اس شخص کے بعد جواب کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے، کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ یعنی مردوں کے لیے نرمل پتنیاں ہیں، لیکن عورتوں کے لیے نرمل پتی نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ عورتوں کا کیا قصور ہے؟ کیا قصور ہے عورتوں کا؟ ہے نا، یہ بات ہے نہیں؟ اچھا، عورتوں نے یہ سوال اٹھائی بھی نہیں شاید ابھی تک کہ آج اب کل میں ہم پوچھ رہے ہیں یہ سوال، عورتوں نے اصل نہیں میں اٹھایا۔ ہم مسلم عورتوں پہ تو رحم آتا میرے کو، نہیں، رحم نے تو اور کیا آئے گا یار بیچاروں پر۔ کبھی نہیں پوچھتے یہ سوال، حجاب لگا اچھا، کے اللہ وہ اکبر جو بول ہے کے۔ وہ ڈرتے رہتی ہیں، اگر کوئی یہ جو ہے یہ سوال کر لے تو پتہ نہیں کیا جو ہے ایک عذاب آ جائے گا، دنیا میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ ارے بھائی، آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ کیونکہ ابھی تک پوچھے نہیں، اس لیے مرد آپ پر جو ہے حاوی ہیں، آپ پر جو ہے آپ پر حاکم بن کے بیٹھے ہیں۔ یعنی عورتوں کو، مردوں کو کیا ملے گا اور عورتوں کو کیا ملے گا، اس کا فیصلہ بھی مرد کریں گے۔ سوچئے۔ اچھا، آیت نمبر 16، الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اچھا، وہ جو اوپر کہا گیا نا کہ جو ہے جن کو جو ہے نرمل پتنیاں ملیں گی اور جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، تو ان کی جو ہے ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیو اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا کر رکھیو۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اے ہمارے رب، یعنی ہم ایمان لائے تو ہم کیا کر، ہماری بخشش کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دے، اور ہمیں دوزخ کی جو ہے آگ سے بچا، یا آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ بات ہے۔ تو یہ کب کر رہے دعا، کون کر رہی ہے؟ وہاں جانے کے بعد تو نہیں کر رہی۔ اب عجیب معاملہ ہے یار، یہ دعا کس نے کی، کب کی؟ بھئی اوپر آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ ان کے لیے یہ سارا ہے، تو اب وہ دعا کب مانگ رہے ہیں؟ عجیب معاملہ ہے۔ تو ہندی والے بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ بیان کرتے کرتے اچانک وہ ایسا سوئچ ہو جاتے کہ وہ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ ہندی والے بھائی کہتے ہیں جو یہ پرارتھنا کرتے ہیں کہ ہمارے پالنہار، ہم ایمان لائے، اتہ ہمارے پاپ کشما کر دے اور ہمیں نرک کی یاتنا سے بچا۔ اچھا، یہ آیت نمبر یہاں 17، کرنا ہے۔ ہاں آیت نمبر 17، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جو سہنشیل ہے، ستیہ وادی ہے، آگیاکاری ہے، دانشیل ہے، تتھا بھوروں میں اللہ سے کشما یاچنا کرنے والے ہیں۔ اچھا،
اچھا یہ آیت تہجد نمبر گزاروں کی بات ہو رہی ہے. تہجد گزاروں کی بات ہے. صبح صبح کے وقت جو ہے، یعنی ابھی صبح نہیں ہوتی، ابھی رات کا آخری پہر ہے، تو اس وقت اٹھ کر جو ہے وہ استغفار کرتے ہیں. جو پورے اے گھر کو اللہ ڈسٹرب مجھے، کرتے، پورے جو گھر کو ڈسٹرب کر کے جو ہے وہ، وضو کے اے آوازہ. اللہ ہمیں، ہاں یعنی ہمیں جو ہے معاف کر دے، معاف کر دے. ابھی آپ نے کیا کیا ہے؟ اچھا یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ مومن ہمیشہ خوف اور رجا کے بیچ میں جیتا ہے. اور کہا گیا، یعنی ایمان کی تعریف، ایمان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجا. ایمان کیا ہے؟ ڈر اور جو ہے یہ لالچ، ڈر اور لالچ کے بیچ کی کیفیت کو ایمان کہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ اس کے اندر ڈر بھی رہنا ہے، لالچ بھی رہنا ہے، اور ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر ایک رسی پر ایک آدمی چل رہا ہے. کبھی ادھر جھکتا ہے، کبھی ادھر جھکتا ہے، تو بیچ میں جو ہے اپنے قدم سنبھال کر جو ہے اس کو آگے بڑھنا ہے. اس کیفیت کو ایمان کہا گیا ہے. الایمان بین الخوف والرجا. ٹھیک ہے؟ کیا اچھا لکھ رہے مودودی صاحب؟ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے. اچھا اس میں لکھ رہے ہیں، اچھا مودودی صاحب اس میں الگ کہہ رہے ہیں کیا کہا اس میں؟ اللہ نے خود اس بات، ہاں اللہ نے خود اس بات کی، نہیں وہ تو نیچے والے جو ہے اس کا ترجمہ ہے. اب جو آیت ہم پڑھیں گے آیت نمبر 18 کا ترجمہ ہے. آیت نمبر 18 میں یہ کہا جا رہا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اچھا اب دیکھیں کہ یہ کس کی گواہی کون دے رہا ہے بھائی؟ کس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ وہ تو سمجھ اللہ کی گواہی اللہ ہی دے رہا ہے. ہاں، اور فرشتے اور سب اہل علم بھی راستی کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی الہ نہیں ہے. یعنی سب سے پہلی گواہی تو خود اللہ دے رہا ہے کہ میں جو ہے معبود ہوں، میں الہ ہوں، میں خدا ہوں. اس کے بعد پھر اس کی گواہی میں کون شامل ہیں؟ فرشتے بھی اور علم والے بھی، اور پورے جو ہے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ نہیں، اللہ کی شہادت مطلب شہادت کون کس کے سامنے دیتا سچ والا جی؟ کسی جج کے سامنے، کسی فیصلہ کرنے والے کے سامنے کھڑے ہو کر کے کسی بات کے لیے آپ کو گواہ چاہیے تو کوئی آ کے بولتا ہاں بھائی یہ میرے سامنے ہوا. اللہ شہادت کے لیے بھی ریڈی ہو گیا ہے. اب اصل میں بات یہ ہے کہ مومنوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی چونکہ سب سے بڑا ہے تو وہ کسی اور کے سامنے کیوں شہادت دے گا؟ وہ شہادت خود اپنی آپ کی دے گا، اور اس کے جو چھوٹے ہیں، ظاہر بات ہے فرشتے ہیں یا اہل علم ہیں یا ایمان والے ہیں یا نبی ہیں یا رسول، سب اس کے نیچے ہیں نا، ان کے سامنے گواہی دے رہا ہے. یعنی ایک بات یہ کیوں ہے؟ ہاں یہ دیکھیں، اب یہ بات بالکل ایسی ہے، آپ کے پردادا ہیں. اچھا یہ پردادا کی بار بار اگزامپل مجھے یاد آتی اس لیے کہ پردادا کا جو ہے جو کانسیپٹ ہمارے پاس ہوتا ہے، سب سے بڑی شخصیت، یعنی دادا بھی نہیں بلکہ پردادا. اب پردادا کے سامنے آپ کے دادا بھی، آپ کے والد صاحب، آپ کے تایا ہیں، چچا ہیں، پھوپیاں ہیں، پھر ان کے بچے ہیں، پھر بچوں کے بچے، سب کے سب کیا ہیں؟ پردادا کے مقابلے میں چھوٹے ہیں نا بھی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پردادا کے مقابلے میں یہ سارے کے سارے ان کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے پوتے نواسے سب کچھ ہیں. تو اب جو ہے پردادا بار بار جو ہے ان لوگوں کو بلا کر جو ہے گواہی دے رہا ہے کہ میں تمہارا پردادا ہوں. کیا خیال ہے؟ گواہی کیوں؟ وہ اب یہ یاد دلا سکتا ہو. نہیں بھائی دیکھیں، گواہی دے رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں تمہارا پردادا ہوں، اور پھر سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ ہمارے پردادا ہیں. یہ کیا اب ایسی حرکت جو ہے، ایک دوسرے خاندان والا دیکھ رہا ہے کہ ایک فیملی کا ایک پردادا ہے، اور وہ اپنے پورے یعنی 100-150 جو ہے اپنے پورے فیملی کے ممبر کو جو ہے اکٹھا کر کے ان کے سامنے گواہی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو ہے میں تمہارا پردادا ہوں. تو جیسے ہی پردادا نے یہ کہا کہ میں تمہارا پردادا ہوں،
تو سارے کے سارے اس کے بچے جتنے بھی ہیں وہ سب اس پہ جو ہے اس کی حامی بھرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ ہمارے پردادا ہیں، ہاں آپ یقیناً ہمارے پردادا ہیں. کیا خیال ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے، پردادا کا بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ سارا جو چکر چل رہا ہے یہ خدا کے سامنے ساری چیزیں ایویڈنس کے لیے چل رہی، تو اللہ تعالیٰ خود شہادت دے رہا، تو پھر وہ کس کے سامنے دیں گا شہادت اللہ تعالیٰ؟ نہیں، وہ دے رہے نا جو ہے مطلب وہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو ہے جو فرشتے ہیں اور علم والے ہیں ان سب کے سامنے اللہ یہ گواہی دے رہا ہے، یہ شہادت دے رہا ہے کہ جو ہے میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اس طرح کی جو ہے دی گئی گواہی پر اب کوئی گبر دوسرے سنگھ بولتا خاندان نا والا سچ والا جی، جی گبر کے تاپ سے تم کو صرف ایک ہی شخص بچا سکتا ہے، خود گبر. تو اب یہ اس کیفیت کو یا اس منظر کو اگر کوئی دوسرا خاندان والا بھی، ایک تو خاندان ہو گیا آپ کے پردادا کا، جو آپ کے پردادا سب اپنے جو ہے فیملی والوں کو جمع کر کر اس طرح کی جو ہے شہادت دے رہے ہیں، تو اب ایک دوسرے خاندان والا دیکھ کر یہ منظر بولے گا یار یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو، کیا ہو گیا ہے نا؟ جی. اچھا ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ اللہ ساکشی ہے جو نیائے کے ساتھ قائم ہے کہ اس کے سوا کوئی پوجیہ نہیں ہے، اسی پرکار فرشتے اور گیانی لوگ بھی ساکشی ہیں کہ اس کے سوا کوئی پوجیہ نہیں، وہ پربھتوشالی تتوجہ ہے. اچھا آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. اچھا اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے، اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے احکام ہدایات کی اطاعت سے انکار کرے، اللہ کو اس سے حساب لینے میں دیر نہیں لگتی. یہ مودودی صاحب فرماتے ہیں. دیر نہیں لگتی سچ والا جی، آج تک تو ہوا نہیں حساب کتاب. اچھا اب اس کی جو ہے فٹ نوٹ میں یہ لکھ رہے ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک انسان کے لیے صرف ایک ہی نظام زندگی اور ایک ہی طریقہ حیات صحیح اور درست ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ یعنی انسان اللہ کو اپنا مالک و معبود تسلیم کر لے اور اس کی بندگی و غلامی میں اپنے آپ کو بالکل سپرد کر دے، اور اس کی بندگی بجا لانے کا طریقہ خود نہ ایجاد کرے بلکہ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے جو ہدایت بھیجی ہے ہر کمی بیشی کے بغیر صرف اسی کی پیروی کرے. اسی طرز فکر و عمل کا نام اسلام ہے، اور یہ بات سراسر بجا ہے کہ کائنات کا خالق و مالک اپنی مخلوق اور رعیت کے لیے اس اسلام کے سوا دوسرے طرز عمل کو جائز تسلیم نہیں کرے گا. آدمی اپنی حماقت سے اپنے آپ کو دہریت سے لے کر شرک و بت پرستی تک ہر نظریے اور ہر مسلک کی پیروی کا جائز حقدار سمجھ سکتا ہے، مگر فرما روائے کائنات کی نگاہ میں تو یہ نیری بغاوت ہوگی. اب آپ دیکھیے کیا جو ہے ان کا انداز ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے بھئی سچ اور درست اور صحیح بات تو صرف اسلام کی ہے. اسلام نے جو نظام حیات پیش کیا ہے وہی اصل میں درست ہے، اور یہی اس کائنات کے خالق کا دین ہے. اس کے علاوہ جو بھی نظریہ تم جو ہے پیش کرو گے وہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ سے بغاوت کہلائے گا. اور ظاہر بات ہے کہ جو کوئی اللہ سے بغاوت تو یہ اللہ کا جو ہے اللہ پر لازم ہے کہ اس کو سزا دے. اور سزا کیا ہے بھئی؟ ظاہر بات ہے جو کوئی اللہ سے بغاوت کرے گا اللہ اس کو سزا کے طور پر جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جلائے گا. اب اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے بھئی؟ کیا اعتراض ہے؟ جہنم تو سٹارٹ ہوئی نہیں نا سچ والا جی ابھی تک.
तो क़यामत के बाद स्टार्ट होगी ना। हाँ, क़यामत के बाद ही स्टार्ट होगी। तो क़यामत के बाद ही जो है यानी आपको तो यहाँ पर अरसे इम्तिहान में रखा गया है ना, ये आपका टेस्ट चल रहा है। अब अल्लाह आपको देखेगा। ये तो सारी बातें खुद इनकी खत्म हो गई ना कि भाई अल्लाह सजा देगा, तो सजा तो आज तक दिया नहीं अल्लाह ने जहन्नम में किसी को। अब हालांकि हाँ, ये बात तो सही है आपकी कि जो है कई मौक़ों पर कह रहा है कि इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह जो है यानी हिसाब के मामले में या अजाब देने के मामले में या इंतकाम लेने के मामले में बहुत तेज है, जल्दी जल्दी करता है। सरीउल हिसाब है, यानी हिसाब के मामले में वो क्या है, तेज है, देर नहीं करता। वो सुस्त नहीं है बल्कि बड़ा तेज है, बड़ा जो है चाबुक दस्त है, बहुत जो 1400 साल है। तो हो गए इनके हिसाब से। हाँ, वो कहेंगे कि हाँ भाई इंसानी जिंदगी के जो है के हिसाब और शुमार में 1400 साल की क्या वैल्यू है। बहुत जल्द जो है क़यामत आएगी और उसके बाद जो है आपका हिसाब किताब लिया जाएगा ना। और फिर जो है आप अगर जो है इस बात को नहीं मानते कि जो है इस्लाम हक है, तो इसका मतलब आप मुजरिम हैं, आप बागी हैं। और मुजरिम और बागी की क्या सज़ा होगी, जो हर जगह है कि उसके साथ जो है बहुत ख़तरनाक सलूक किया जाएगा। तो अल्लाह भी आपके साथ करेगा ना भाई। आपके लिए जो है जहन्नम उसने तैयार कर रखी है या तैयार हो रही है, अभी जो है आग दहकाई जा रही है। तो जब वो जो है उसका दरवाज़ा खोला जाएगा, दारोग़े ज़िंदान, तो जो है दारोगा जो है उसका दरवाज़ा खोल कर अब लोगों को जो है धड़ाधड़ अंदर फेंका जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है, वो काम अब यानी अब जहन्नम अंडर प्रोसेस है। आपने देखा होगा ना कभी कुछ बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट हो रहा है तो आपको यानी वो होने से 4-5 साल पहले तक अंदर एक कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, वो ऐसा है अमका ढमका, वो जमीन को एक तरफ से खोदा जाता है, एक तरफ की जो है वो बहुत बड़ी बिल्डिंग उठाई जा रही है तो जो है बहुत डेप्थ में उसको खोदा जाता, फिर उसके बाद कई मशीनरी उसमें लगी हुई रहती सारा। तो इस तरह से यानी बात यह है कि जहन्नम और जन्नत का जो है अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है भी। ठीक है जी, हिंदी वाले भाई क्या कह रहे हैं? हिंदी वाले भाई कह रहे हैं निसंदेह वास्तविक धर्म अल्लाह के पास इस्लाम ही है, और अहले किताब ने जो विभेद किया तो अपने आप ज्ञान आने के पश्चात आपस में द्वेष के कारण किया, तथा जो अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र अस्वीकार करेगा तो निश्चय अल्लाह शीघ्र हिसाब लेने वाला है। अच्छा, अब देखिए कि इसमें इल्म आ गया बोलते हैं। कौन सा इल्म आया भाई? कुरान का किसी इल्म से क्या सरोकार? यानी ये बातें जो एक अकीदे से ताल्लुक रखती हैं, क्या उनको जो है इल्म कहा जाएगा? इल्म तो वो होता है जो आपके पास बाकायदा सबूत की बुनियाद पर साबित किया जाए, उसको इल्म कहते हैं ना भाई। अकीदा तो इल्म नहीं कहलाते क्योंकि आप उनको साबित नहीं कर सकते। क्या आप अल्लाह को सकते हैं? क्या आप जिब्रील को साबित कर सकते हैं? क्या आप जन्नत और जहन्नम को साबित कर सकते हैं? क्या जन्नत और जहन्नम के जो है के बारे में जो हिसाब होगा उसको साबित कर सकते हैं? क्या क़यामत के दिन को साबित कर सकते हैं? भाई इन सब बातों का ताल्लुक इल्म से अगर है तो जाहिर बात है इल्म वो चीज़ है जिनको आप इन्हें अपने मुशाहिदात या तजुर्बात की रोशनी में देख कर, जांच कर, परख कर जो है आप उनको यानी चाहे तो उसको कबूल करें, क्योंकि जो है जाहिर बात है वो आपके इल्म में आ गई बात, वो रोशनी में आ गई है। इल्म असल में एक रोशनी है। तो रोशनी की बातों का ये इस्लामी अकायद से क्या लेना देना है भाई? इस्लाम के जितने अकीदे हैं वो सारे के सारे जो है उनका ताल्लुक ईमानियात से है ना। ईमान तो अंधेरा है। अब ये बार बार यानी कुरान का ये दावा कि इल्म, कुरान में कौन सा इल्म है? कौन सा इल्म है? कुरान में अकीदे हैं जो आने वाले वक्त में जो है इनके अपने दावों के मुताबिक ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो भाई इसका ताल्लुक इल्म से नहीं है ना। इल्म वो होता है जो बाकायदा रोशन हो। अगर कोई साइंटिस्ट भी अपना ख्याल जो है पेश करेगा तो वो इल्म नहीं कहलाएगा। देखें, अगर साइंटिस्ट अगर जो है वो बिस्तर पे लेटे लेटे एक सोच रहा है, कोई उसके अपने जो है उसका तखय्युल है, वो ये सोच रहा है कि जो है मैं इस तरह से अपने दोनों साइड पर लगाकर मैं ऐसे उड़ूंगा और उड़ता उड़ता जो है फलां पहाड़ की चोटी पर चला जाऊंगा, वहां से मैं जो कुछ है वो लेकर फिर वहां से उड़ता हुआ जो है मैं अपने मकान पे आ जाऊंगा।
تو ٹھیک ہے بھائی، آپ سوچ رہے ہیں نا، کیا اس کو علم کہیں گے آپ؟ نہیں، یہ آپ کا خیال ہے، آپ کا تصور ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ جی قرآن ایسی بالکل. باتوں کو، ایسے عقیدوں کو علم کہتا ہے. اب دیکھیں اس سے بڑا جو ہے جھوٹ اور اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ ایسی بڑی باتوں کو ایسے زبردستی. ہاں جی اہل کتاب کے کیوں پیچھے لگے ہوئے ڈنڈا لے کے کہ اسلام کے آ جانے کے بعد اہل کتاب نے تفرقہ کیا؟ ارے کہاں کیا انہوں نے؟ کون سا تفرقہ کیا؟ نہیں اصل میں بات یہی ہے نا، دیکھیں کہ ان کے پاس جو بھی علم تھا، ان کے پاس جو بھی الکتاب تھے، چلو ٹھیک ہے جو بھی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو وہ نہیں مانتے تھے نا. پیغمبر اسلام نے شروع میں ان کی بہت چاپلوسیاں کی، ٹھیک ہے، ان کو اپنا بنانے کی کوشش کی، ان کے ساتھ دوستی کا بھی جو ہے مطلب انہوں نے دیکھا کہ جو ہے یہ اگر میں ان کے ساتھ تھوڑا سا دوستانہ رویہ رکھوں تو ہو سکتا ہے یہ لوگ مجھے ایکسپٹ کر لیں گے. تو اگر یہ لوگ ایکسپٹ کر لیں تو میرے لیے جو ہے بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. اگر یہود ایکسپٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس آلریڈی علم ہے، ان کے پاس آلریڈی کتاب ہے، ٹھیک ہے، تو اب ظاہر بات ہے وہ لوگ جب پیغمبر اسلام کو ایکسپٹ کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک طرح کی انڈورسمنٹ ہو جائے گی. مگر ان کی لاکھ کوششوں کے باوجود یہود ان کی باتوں میں نہیں آئے. وہ اس لیے نہیں آئے کہ انہوں نے یہود کو کنونس نہیں کیا، اور نہ کنونس کر سکتے تھے. ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی ایسا معجزہ نہیں تھا جس کی بنیاد پر آپ سامنے والے کو قائل کر سکیں. تو جب یہ نہیں ہو سکا، یہود ان کے اپنے نہیں ہو سکے، تو اب وہ معاملہ بالکل الٹ ہو گیا. اب ہر بار اہل کتاب کا حوالہ دے کر ان کو کوسا کاٹا جاتا ہے، ان کو جو ہے ان کی برائیاں کی جاتی ہیں، ان کے بارے میں طرح طرح کے جو ہے فقرے کسے جاتے ہیں، طنز سے جو ہے کام لیا جاتا ہے. تو یہ بھی وہی ہے کہ تمہارے پاس جو ہے کتاب کا علم آنے کے بعد، ارے بھائی کتاب کا علم تو ان کے پاس ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ اپنے علم کی بنیاد پر آپ کو جو ہے جانچ رہے ہیں اور ہر بار آپ فیل ہو جاتے ہیں. تو فیل ہونے کی صورت میں وہ لوگ آپ کو کیسے قبول کریں بھائی؟ کیسے مان لیں کہ آپ واقعی کوئی سچے نبی ہیں؟ پیغمبر قرآن اپنی تصدیق میں ایک بھی دلیل اپنے جو ہے مخاطبین اول کو نہیں دے سکے. ان کے جو سب سے پہلے جو مخاطبین تھے ان کو پیغمبر اسلام کنونس کرنے میں بری طرح سے ناکام رہے، بہت بری طرح سے ناکام. تو اب یہ وہی ایک طرح کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ، یعنی ان کے اندر جو ہے ایک گلٹ ہے، اور ہمیشہ وہ اپنے اس گلٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے ایسے الفاظ یا اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. یہ ہے اصل بات. اچھا، آیت نمبر 20، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اچھا، اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دو میں نے اور میرے پیرووں نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے. یعنی میرے جو ہے جو جتنے پیروکار ہیں انہوں نے بھی اور میں نے بھی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کر لیے؟ اگر کی ہے تو راہ راست پا گئے، اور اگر ان سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آگے خود اللہ اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے. اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اگر وہ تم سے یہ بحث کریں، یہ حجت کریں، جھگڑا کریں، تو ان سے کہہ دو کہ میں نے بھی اور پھر جو ہے جو میرے فالوورز ہیں انہوں نے اللہ کے آگے یعنی مطلب اپنے آپ کو تسلیم کر دیا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، ٹھیک ہے، سبمٹ کر دیا ہے، اپنے آپ کو جو ہے سبمٹ کر دیا ہے. اور کہہ دو ان لوگوں سے بھی جو کتاب ہیں، کتاب کا علم رکھتے ہیں یا کتاب والے ہیں، اور وہ لوگ جو الکتاب کا علم نہیں رکھتے، ان سے پوچھو کہ کیا تم اسلام لائے؟ کیا تم جو ہے تم بھی سر تسلیم خم کرتے ہو؟ اب اگر وہ یہ کہیں کہ ہاں ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ ہدایت پا گئے. فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر جو ہے وہ سر تسلیم خم نہیں کرتے
تو ہے اور मुंह फेरते हैं तो तुझ पर एक बात को पहुंचा देने के सिवा और कोई जिम्मेदारी नहीं। फइन्नमा अलैकल बलाग, सिर्फ यह है तेरा काम क्या है, एक बात को पहुंचा देना है। एक डाकिया जिस तरह से अपना डाक सामने वाले तक पहुंचा देता है, तुझ पर इसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह जो है अपने बंदों पर बड़ी यानी नजर रखा हुआ है, देख रहा है। तो हिंदी में क्या बोल रहे हैं भाई? फिर यदि वे आपसे विवाद करे तो कह दें कि मैं स्वयं तथा जिसने मेरा अनुसरण किया अल्लाह के आज्ञाकारी हो गए, तथा अहले किताब और उम्मियों अर्थात जिनके पास कोई किताब नहीं आई, ये उम्मियों को किताब नहीं आई कह रहे हैं ब्रैकेट में। हाँ हाँ, असल में उम्मी का मतलब यही होता है, अल उम्मी कहते हैं। अल उम्मीयीन आया यहाँ पर, वो लोग जो जिनके यहाँ किताब नहीं है, इनका तर्जुमा है। अब अल उम्मीयीन एग्जैक्ट कौन है ये जो है कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लफ्ज जिस सियाक व सबाक में आया है वो उसका एग्जैक्ट माना समझना बहुत मुश्किल है। अब ये आम तौर पर तर्जुमा तो ये किया जाता है, अल उम्मीयीन का मतलब अनपढ़ लोग। अब यानी से इसमें ये लिखे हैं, देखिए अनपढ़ लोग, तर्जुमे में वही लिखे हैं, मगर अल उम्मी का माना जो है ये अनपढ़ जो है नहीं होते। अब वो एग्जैक्ट क्या किस मफहूम में ये लफ्ज आया है हम जो है समझना मुश्किल है हमारे लिए। जी, अहले किताब और उम्मियों अर्थात जिनके पास कोई किताब नहीं आई से कहो कि क्या तुम भी आज्ञाकारी हो गए। यदि वे आज्ञाकारी हो गए तो मार्गदर्शन पा गए, और यदि विमुख हो गए तो आपका दायित्व संदेश पहुंचा देना है, तथा अल्लाह भक्तों को देख रहा है। अल्लाह भक्तों को देख रहा है। ठीक। अच्छा, आयत नंबर 21, इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़िन व यक़्तुलून अल्लज़ीना यअमुरून बिलक़िस्ति मिनन नासि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। वो लोग जो अल्लाह की हिदायत व अहकामात मानने से इनकार करते हैं और उसके पैगंबरों को नाहक कत्ल करते हैं, और ऐसे लोगों की जान के दर पे हो जाते हैं जो खल्क़ खुदा से रास्ती का और अदल का हुक्म देने के लिए उठें, उनको दर्दनाक सजा की खुशखबरी सुना दो। अच्छा, अब इसमें जो अल्फाज हैं कि बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया और नबियों को कत्ल किया। आपको मालूम है इसमें इशारा किसकी तरफ है? यहूद की तरफ। अच्छा, इनकी आयतों का इनकार कौन करते हैं? अब ये कुरान के पैगंबर का ये दावा है कि ये लोग अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे हैं। अरे भाई, कौन सी आयतें? कौन सी आयतें? ये तुम जो है इस तरह की खुराफात जो पेश कर रहे हो, ये अल्लाह की आयतें हैं। यही अंदाज जो है यहूद का था भाई। यहूद को इनकी इस तरह की बातों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, कोई अट्रैक्शन भी तो नहीं है ना, फालतू की बातें सुना रहे हैं। और ये हर चीज वन साइडेड है, हर चीज वन साइडेड है। तो उनको लगा कि यार ये जो है ये तो वैसे ही जो है मजनून है और जो है ये इसका दिमाग चला हुआ है। तो कभी भी इसकी बात पर जो है यहूद कभी जो है इनकी बातों को दरखोर एतना नहीं समझते थे। कभी उनको नहीं लगता था कि जो है इसकी बातों में कोई सीरियसनेस है। तो अब ये हमेशा उन पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, कौन? यहूदी लोग, और नबियों को कत्ल करते रहे। यानी मतलब यह है कि यहूदी हर दौर में, हर वक्त, हर रोजाना जो है नबियों को कत्ल कर रहे हैं। ये किसी जमाने में कहीं कभी किसी वक्त कुछ हुआ था तो उसका भी किसी के पास सबूत नहीं है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि यहूदी जितने भी, अच्छा पैगंबर के जमाने में यहूदियों ने किस नबी को कत्ल किया? भाई सबसे पहला सवाल तो ये, भाई यहूदियों की नस्ल में किसी जमाने में कहीं किसी वक्त अगर ऐसा हुआ था तो वो उस बात को आप बार बार क्यों दोहरा रहे हो कुरान में तंज के तौर पर? यानी अल्लाह की आयतों का इनकार, जाहिर बात है वो उनके नजदीक की अल्लाह की आयतें नहीं है, इसलिए जो है उसको कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। और उसके बाद वो जो है फिर आप उन पर दूसरा इल्जाम ये लगाते हो कि वो नबियों को कत्ल करते हैं। दोनों बातें भी यानी बिल्कुल बेबुनियाद है, दोनों बातें भी बेबुनियाद है। अच्छा, नबी को बगैर हक के कत्ल करना ये एक अजीब मामला है यार। नबी को कत्ल करने का क्या हक हो सकता? अच्छा, अब देखिए
کہ نبی کو بغیر ناحق قتل نہیں کرتا. اچھا جو ہے نبی کو حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. بلکہ سارا حق نبی کے پاس ہے، اس کو تو قتل کیا ہی نہیں جا سکتا. نہیں، قتل کرنا بھی چاہے یا پھر کوئی کسی نے ان پر جو ہے کوئی وار کیا بھی ہو تو نبی کی جو ہے کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ قتل نہ ہو، تبھی جا کر وہ جو ہے نبی کہلائے گا نا. اگر نبی بھی ایک عام لکڑہاری کی طرح، ایک عام جو ہے وہ چرواہے کی طرح قتل ہو جا رہا تو لوگ بولیں یار یہ چرواہا ہے یا نبی ہے، کیا ہے آخر. ہاں، کسی نے آ کر جو ہے کسی نبی کو قتل کر دیا، نبی بیچارہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اب لوگ پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے، یہ نبی ہے. آپ ذرا تھوڑا سا امیجن کریں، اتنا عجیب لگ رہا ہے. آپ تھوڑا امیجن کریں کہ کسی نے نبی کو قتل کر دیا. اچھا، نبی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. اچھا، اللہ کون ہے؟ خالق کائنات. اور اللہ کون ہے؟ قادر مطلق. قادر مطلق ہے، اس نے ایک شخص کو اپوائنٹ کیا کس کام پر؟ کہ تو ہے میرا پیغام تو جو ہے انسانوں تک پہنچائے. اچھا، وہ یہ کام کے لیے جب آگے بڑھا تو ایک شخص نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیا. اچھا، اب نبی کی لاش جو ہے نیچے پڑی ہے. اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ کون ہے؟ تو آس پاس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا. اب ذرا تھوڑا امیجن کریں، تھوڑا امیجن کریں. اچھا، قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ جو ہے نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے. تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ حق کون سا ہے جس کی بنیاد پر نبی کو قتل کیا جا سکتا؟ ہاں، کون سا حق ہے؟ اچھا، آپ کو معلوم ہے قرآن بیان کرتا ہے کہ موسیٰ نے یعنی اپنے مخالف یعنی فرعون کی قوم میں سے ایک شخص کو ایک زور سے مکہ مارا تو وہ بیچارہ مر گیا. آپ کو معلوم ہے نا، اس بیچاری کی موت ہو گئی. اچھا، وہ موت ہو گئی، موسیٰ وہاں سے بھاگ گئے. اتنا بھاگے اپنے آپ کو جو ہے چھپاتے ہوئے، تو وہ کسی دوسرے وہ جو ہے کہیں اور جا کر وہ جو ہے مدین کا کوئی علاقہ کہلاتا، وہاں جا کر انہوں نے پناہ لی. وہیں پر جو ہے ایک جگہ تھکے آہرے بیٹھے تھے تو ایک جگہ کہیں پنگھٹ ہے، اس پنگھٹ پر جو ہے کچھ لوگ آرے جا رہے تھے اپنے اپنے مویشیوں کو، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر 2 لڑکیاں بھی آئی ہیں، نوجوان لڑکیاں. ٹھیک ہے، تو اچھا یہ ساری باتیں قرآن میں آئی ہیں، قرآن کے الفاظ بتا رہا ہوں. تو 2 نوجوان لڑکیاں بھی آئیں، بڑے جو ہے سنبھل کے شرماتے ہوئے. تو وہاں جب یہ لڑکیوں کو انہوں نے دیکھا تو ان کو لگا یار یہ جو ہے سارے لوگ یہاں پر پانی پلا رہے ہیں اور یہ 2 لڑکیاں بھی آئی ہیں. تو ان لڑکیوں کے قریب جا کر پوچھے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، تم لوگ یہاں کیوں آئی ہو؟ تو وہ لڑکیاں کہنے لگی کہ جو ہے ہم دونوں ہمارے باپ کی بیٹیاں ہیں اور جو ہے ہمارے پاس کچھ مویشی ہیں، ہم ان کو پانی پلانا چاہتے ہیں، اور جو ہے یہ یہاں اتنے لوگ ہیں کہ وہ ہم جب تک یہ ہٹیں گے نہیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے پاس کوئی ہے بھی نہیں، اور ہمارا باپ بوڑھا ہے. وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، یہ الفاظ آئے ہیں. ہمارا باپ بوڑھا ہے اور ہم نوجوان ہیں، ہمارے پاس کوئی دوسرا ملازم بھی نہیں ہے، اور اب یہ سارے لوگ ہیں، یہ ہٹیں گے تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے. تو موسیٰ آگے بڑھ کر تو جو ہے وہ ان دونوں لڑکیوں کے جو ہے کی جانوروں کو لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو ذرا ہٹا کر کے جو ہے وہ وہاں پنگھٹ پر جو ہے ان کے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں. تو وہ لڑکیاں جو ہے دوڑتے ہوئے اپنے باپ کے پاس جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ جو ہے ایک نوجوان بڑا اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، بڑا ہینڈسم ہے، تو کیا خیال ہے ابا جان کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کا نکاح جو ہے آپ اس نوجوان کے ساتھ کر دو. تو ان کا جو بوڑھا باپ ہے اس کو بلاتا ہے، ٹھیک ہے بھئی اس کو بلاؤ کون ہے. تو یہ پھر سے آتی ہیں، آ کے پوچھتے ہیں کہ جو ہے ہمارے بوڑھے باپ آپ کو بلا رہے ہیں. اب یہ وہاں جاتے ہیں، جا کر یہ کبھی ہم اس کہانی کا بھی جو ہے ذکر کریں گے، اس پر بھی ایک اسٹریم بنائیں گے. ٹھیک ہے، کیا کہانی ہے سچ والا جی؟ ہندی فلم میں بھی یہ ایسی کہانی نہیں رہتی. ہندی فلم میں نہیں کہ 2 ہیرو ہیروئن جو رہتے تو ان کے دوست کی بیٹی وہ بھی جوان ہو جاتی. بات یہی ہے جیسا شعلے میں ہوتا ہے یا پھر جو ہے دھرم ویر ہے یا اور مطلب یہ بالکل وہی کہانی ہے. اچھا، اس میں 2 ہیروئن ہیں اور ہیرو ایک ہی ہے.
اب وہ اب پتہ نہیں ہے وہ جو ہے 2 ہیروئنوں میں سے ایک ہیروئن کیا جو ہے یہ انہوں جو ہے ہیرو بن جاتے ہیں، اور پھر وہ کیا کیا جو ہے وہ ساری باتیں اور بھی آگے آ رہی ہیں سورہ قصص میں، سورہ نمل میں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ تو یہاں پر بھی اب موسیٰ نے ایک شخص کو قتل کیا، بھئی ظاہر بات ہے عمدن نہیں کیا، یعنی موسیٰ کا مقصد نہیں تھا قتل ہونا، لیکن ان کا مکہ اتنا زور سے پڑا اس پر کہ وہ اشارہ جو ہے اس کی تاب نہیں لا سکا اور مر گیا۔ تو اب موسیٰ بھی نبی ہیں، تو اب یہ چونکہ موسیٰ نے کسی شخص کا قتل کیا ناحق، تو چونکہ موسیٰ قاتل ٹھہرا، ایسی صورت میں کوئی آ کر موسیٰ کا قتل اگر کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھئی موسیٰ کا برحق قتل کیا گیا، ناحق قتل نہیں کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جن نبیوں کو قتل کیا گیا ہے وہ یعنی ناحق قتل کرتے تھے، یہ الزام ہے یہودیوں پر کہ جو ناحق کا قتل حق ہوتا کیا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایک سوال تو یہ، دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی کو کوئی شخص جو ہے آخر کیسے قتل کر سکتا ہے؟ بھئی سوچنے کی بات ہے، الاؤ نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں نہیں الاؤ کے جی کیا بولے؟ اچھا ہوا یہ مکہ کے لوگوں نے جبرائیل کا قتل نہیں کر دی، نہیں تو جبرائیل وہی دینے کو آیا اور ان کا قتل کر دیے، کس نے تو ابو سفیان نے یا کسی نے نہیں، وہ کہتے تھے، مطلب اس میں جو ہے روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جبریل جو ہے ایک نوجوان ہے، وہ اسی علاقے کا رہنے والا ہے، بہت خوبصورت، بہت ہینڈسم، اس کا نام ہے دحیہ الکلبی، اس نوجوان کا نام دحیہ الکلبی ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کی جو ہے کہ بھیس میں، اس کے روپ میں وہ جو ہے کون آتے تھے؟ جبریل، اور کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ دحیہ کلبی یعنی پیغمبر اسلام کو بہت پسند تھے، تو اس لیے اللہ نے ان کی شکل میں، ان کے بھیس میں جبریل کو اللہ نے بھیجا، اور ہمیشہ یعنی مطلب یہ ان کے بھیس میں جب کبھی جبریل آتے تو جو ہے پیغمبر پہچان لیتے، ہاں بھئی یہ جبریل آئے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ جو بھی ہے بات ہوتی اور پوچھتے ہیں کہ ہاں بھی جبریل آج کیا لائے ہو؟ تو جبریل اپنے سے جو ہے پاکٹ میں سے نکال کے ایک پوٹلی دے دیتے ہیں، یہ لو بھئی یہ وحی آئی ہے، اللہ میاں نے جو ہے آپ کے نام پہ دیا ہے، تو وہ لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس پوٹلی کو کھولتے ہیں، اس میں جو بھی رہتا ہے تو اس کو پڑھ کے جو ہے اپنے کاتبین وحی کو سناتے ہیں، تو کاتبین وحی اس کو پتوں پر، ہڈیوں پر لکھ لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہندی والے بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ اللہ کی آیت کے ساتھ کفر کرتے ہیں تتھا نبیوں کو اوید وط کرتے ہیں تتھا ان لوگوں کا وط کرتے ہیں جو نیائے کا آدیش دیتے ہیں، تو انہیں دکھ دائی یاتنا کی شبھ سوچنا سنا دو۔ بالکل مس میچ ہو رہے ورڈز، یہ شبھ سوچنا کہاں سے آ گئی، یہاں خوشخبری کہاں سے آ گئی؟ خوشخبری کہاں کے آ گئی، یہ تو ہے ہی، لیکن اوید قتل کرتے ہیں، تو اچھا یہ اوید قتل کیا ہوتا ہے ابھی؟ اوید قتل ہوتا کیا ہے؟ نبیوں کا ایک قتل کرنے کا طریقہ وید ہے، ایک اوید ہے، اچھا وہ نہیں کیا، ایک اوید ہے، اچھا اوید قتل کرتے ہیں، اچھا وید کر سکتے ہیں، اس کا مطلب اوید نہیں کر سکتے۔ ہاں نبیوں کو وید قتل کر سکتے نا، کیونکہ قرآن نے ہر جگہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ کہا ہے، یعنی نبیوں کو وہ بغیر حق کے قتل کرتے تھے۔ جی اچھا آیت نمبر 22، أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی بھی نہیں۔ اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہودی جو نبیوں کا قتل کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اچھا یہاں پر یہ جو لفظ آیا ہے، انہوں نے قتل کیا نہیں ہے، دیکھیں وَيَكْفُرُونَ، تو یہ جو ہے اس وقت کی بات ہے کہ یہ آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، یہ فعل مضارع ہے، لیکن نبیوں کے قتل کے بارے میں بھی وَيَقْتُلُونَ کا لفظ آیا ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ نبیوں کا بغیر حق کے قتل کرتے ہیں۔ تو پیغمبر قرآن کے سامنے کون سے نبیوں کو قتل کیا بھی انہوں نے؟ دیکھیں دونوں الفاظ کیا ہیں، یکفرون بآیات اللہ، یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں،
नाहक कत्ल कर रहे हैं। वयक्तुलून नबिय्यिना, और जो है बगैर हक और जो है नाहक नबियों का कत्ल कर रहे हैं। कौन से नबियों का कत्ल किया? हाँ, ये अजीब बल्कि मामला ये है। कॉन्सेप्ट ही इनको मालूम नहीं था, जो भी सुने इन्होंने यहूदियों से सुने, हाँ भाई, उसमें इन्होंने तारीफ कर दी। असल में यहूदियों की कहानी में नबी का कत्ल नहीं है, इन्होंने बना दिया हो। यानी ये कॉन्सेप्ट भी चुरा रहे हैं कहीं और से, और उसमें अपनी मर्जी की बातें जो है उसमें उसके साथ ऐड कर दिए। हिंदी में क्या बोल रहे हैं भाई? यही है जिनके कर्म संसार तथा परलोक में अकारत गए और उनका कोई सहायक नहीं होगा। अच्छा, आयत नंबर 23, अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब युदअून इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम वहुम मुअरिदून। तुमने नहीं देखा कि जिन लोगों को किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा मिला है उनका हाल क्या है। उन्हें जब किताब इलाही की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फैसले करे, तो इनमें से एक फरीक पहलू तही करता है और इस फैसले की तरफ आने से मुंह फेरता है। अब ये असल में इसमें भी इशारा जो है यहूदियों की तरफ ही है। यानी मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ, मैं एक सच्चा नबी और रसूल हूँ, मेरे पास अल्लाह का जो है का पैगाम आया, उसकी हिदायत, उसकी वही आई है। तो इसका मतलब मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये लोगों को चाहिए कि मेरी बात माने, और यहूदी नहीं मानते तो हर बार जो है उनको ताना और जो है तंज करना है। यहाँ पर भी वो ये कि जो है किताब एक मतलब उन्हें जब किताब इलाही की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फैसले करे, तो इनमें से एक फरीक, जाहिर बात यहूदी तो उन्हीं के ग्रुप में रहते थे ना, तो एक ग्रुप क्या करता है, इससे इनकार करता है, पीछे हट जाता है। वो बोलता है यार ये शख्स के जो कौन मुंह लगेगा। यानी यहूदी इस शख्स के मुंह लगना भी नहीं चाहते। जी, ये मक्की आयत है या मदनी आयत है? आले इमरान तो खैर जो है इसमें इख्तिलाफ पाया गया है कि इसमें कुछ यानी मुहक्किकीन का ये कहना है कि ये मक्की सूरत है, कुछ का कहना है ये मदनी है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इसकी कुछ आयतें मदनी हैं, कुछ आयतें मक्की हैं। अब ये अजीब मामला है, देखिए ये अजीब मामला है कि ये इतना गड़मड़ है। अरे यार कुछ तो एक काम, अरे अच्छा मक्की आयतों में मदनी आयतों का क्या काम है भाई? मक्की सूरतों में मदनी आयतों के क्या काम है? एक तरतीब, एक जो है एक रब्त होना चाहिए आप सिलसिलावार, ताकि जो है आगे चलकर कुछ लोग जब कुरान का मुताला करें तो उनको समझ आए कि जो है कौन सी बातें किन किन हालात में हुई, और ताकि उनको ये बात समझ में आए। अब्बासियों ने इसको इतना गडमट करके एक आमेख्ता खिचड़ी सी जो है पका डाली। आज पल्ले नहीं पड़ता कि कौन सी आयत कब किसके बाद आई है, एक्चुअल कौन सा पहले आया है, कौन सा बाद में आया है, कौन सी मक्की है, कौन सी मदनी है, सब कुछ जो है खलत मलत करके रख दिया। नहीं, इनकी हिस्ट्री के हिसाब से सचवाला जी, इनको ज्यादा तकलीफ तो मक्का वालों ने दी, यहूदियों ने तकलीफ नहीं दी जी। तो ये मक्का वालों के साथ बहुत सॉफ्ट है, उनको माफ भी कर दिए, उनके साथ फिर ताल्लुकात भी बहाल हो गए, और यहूदियों को तो गाजर मूली की जैसा काटते रहे, गाजर मूली की तरह काटते रहे। असल में देखा जाए तो यहूदियों ने इनके खिलाफ क्या किया, जरा बताओ क्या किया भाई? आप उस इलाके, यहूदियों के इलाके में गए जहां पर यहूदी सदियों से रह रहे हैं, उनके अपने कबीले हैं, और बाकायदा जाहिर बात है उनका अपने एक ठाट से रह रहे हैं, उनके अपने खेत खलियान हैं, वो उनके पास इल्म है, हुनर है, उनके पास जो है सब कुछ है। तुम बिल्कुल लल्लू बन के तुम जो है सिर्फ दादागिरी गुंडागर्दी करते हुए यहाँ से वहां गए, मदीना जाकर वहां पर जो है साजबाज की और जो है तोड़ जोड़ की जो है मतलब पॉलिसी बनाई, ऐसी जो है घनावनी, इतनी जो है गलीज सियासत की कि वहां पर लोगों में एक तफरका डाल दिया, आपस में एक दूसरे को लड़ाया, और फिर जो है अल्टीमेटली जब इनको लगा कि यहूदी इनका साथ नहीं दे सकते और यहूदी इनके लिए सही माना में जो है इनके हरीफ हैं। अच्छा, इनके हरीफ क्यों हैं? अच्छा आप देखिए कि यहूदी पैगंबर इस्लाम के हरीफ क्यों कहलाए। उसकी वजह यह है, ये इनके अंदर जो है जो इल्म था, इनके अंदर जो तजुर्बा है, इनके अंदर जो हुनरमंदी है, और इनका अपना जो मकाम है, उनके सामने पैगंबर इस्लाम हमेशा अपने आप को बच्चा पाते हैं, समझे ना?
تو انہوں نے جب یعنی 2 نمبر طریقے سے اپنی طاقت، عددی طاقت جو ہے اکٹھی کی، تو ان کو لگا کہ یا تو یہودی میری بات مانے، اگر نہیں مانتے ہیں تو ان کو یہاں سے بھگانا ہے، چنانچہ ان کو وہاں سے بھگایا بھی، بہت سارے قبیلوں کو وہاں سے انہوں نے شہر بدر کر دیا۔ اس کے بعد جو بچ گئے تھے ان کے ساتھ جو رویہ کیا کہ جو ہے مطلب کسی یہودی کی آگے چل کر کوئی ہمت نہ ہو کہ پیغمبر اسلام کے خلاف کوئی آواز اٹھائے، کیونکہ یہودی آواز اٹھا سکتے تھے۔ یہودی جو ہے اس پوزیشن میں تھے کہ ان کے پاس علم بھی ہے، ہنر بھی ہے، اور وہ جو ہے ایک زمانے سے ان کی جگہ اپنی جو ہے ایک یوں سمجھے کہ ان کی اپنی ثقافت ہے اور ان کا اپنا رکھ رکھاؤ ہے، وہ وزادار لوگ ہیں، تو ان کی بات کہیں بھی سنی جائے گی، ان کی بات کو اہمیت دی جائے گی۔ تو یہ سب کچھ ہونے سے پہلے پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ یہودیوں کو پوری طرح سے کمزور کر کے چن کر ایک ایک قبیلے کو وہاں سے کیا کیا انہوں نے شہر بدر کر دیا۔ اب مان لیں 6-7 قبیلے اگر مدینے میں رہتے تھے تو ایک ایک کر کے جو ہے انہوں نے وہاں سے ایک ایک قبیلے کو وہاں سے بھگا دیا۔ اب جو بچ گئے تھے وہ ویسے ہی کمزور ہو گئے تھے، تو ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے جو آخری جو قبیلہ رہ گیا تھا بنو قریظہ، ان کو جو ہے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ان کا، تو یوں سمجھے کہ انسانی تاریخ میں ایسا سلوک شاید ہی کسی نے کیا ہوگا۔ یہ تقدس کے نام پر کسی بھی شخص نے شاید ہی کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہوگا۔ تو اب اتنا سب کچھ کر دینے کے بعد میں اب یہودی یعنی ان کی پوزیشن یہ ہو گئی بیچاروں کی جو ہے وہ کبھی بھی پیغمبر اسلام کے خلاف یا اسلام کے خلاف کچھ کرنے یا آواز اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں رہے بیچارے۔ تو اب قرآن میں ہر جگہ ان کو اس قدر لعنت ملامت کیا گیا ہے، لیکن کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کہ آخر ان کے خلاف آپ نے لعنت کیوں کی۔ یہی نا کہ وہ آپ کو نہیں مانتے تھے، اور ظاہر بات ہے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تم جھوٹے ہو۔ ایک جھوٹے شخص کو ہم نبی کیسے مان لیں؟ ان کا تو جو ہے اسٹینڈ بالکل کلیئر تھا، لیکن پیغمبر ہمیشہ جو ہے ان پر جو ہے فقرے کسنا، ان پر جو ہے تانے کسنا، ان پر جو ہے ان کو طنز کرنا اور پھر ان کو برا بھلا کہنا، اور پھر جو ہے موقع ملا تو ان کے خلاف ہر طرح کی کارروائیاں کرنا، یہ سب کچھ جو ہے پیغمبر اسلام کا وتیرہ رہا۔ چلیں بھائی 1 گھنٹہ ہو گیا۔ جی میں ہندی دیکھ لیتا ہوں سر۔ جی۔ ہے نبی، کیا آپ نے ان کی دشا نہیں دیکھی جنہیں پستک کا کچھ بھاگ دیا گیا؟ وہ اللہ کی پستک کی اور بلائے جا رہے تاکہ ان کے بیچ نرنے کرے، تو ان کا ایک گروہ منہ پھیر رہا ہے اور وہ ہے کہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ اچھا، اس میں اور 2 آیتیں ہیں، اس کو بھی کمپلیٹ کر کے ایک اس مضمون کو ختم کر دیں گے، کیا خیال ہے؟ جی سر، جی جی جی۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے الم تر الی الذین، اچھا یہ تو ہو گیا، آیت نمبر 24، ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آتش دوزخ تو ہمیں مس تک نہیں کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز تک۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال دیا تھا۔ اب سوال یہ کہ دیکھیں، یہ اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دوزخ ہوگی جس میں نہیں ماننے والوں کو جو ہے ہمیشہ کے لیے جلایا جائے گا، جبکہ دوزخ کے بارے میں یہ کانسیپٹ یہودیوں کا نہیں ہے۔ دوزخ کے بارے میں پرٹیکولرلی دوزخ کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ وہ شعب اللہ المختار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پوری دنیا کے جتنی بھی قومیں ہیں ان پر جو ہے ان کو فضیلت دی ہے اور ان کو چن لیا ہے۔ ظاہر بات ہے، یہ بات تو قرآن جو ہے بار بار کہتا بھی ہے یہودیوں کے بارے میں کہ یا بنی اسرائیل، کیا ہے وہ، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یعنی پورے دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان سب میں ہم نے تم کو چن لیا ہے اور تم کو جو ہے ہر طرح کی فضیلت دی ہے۔ تو وہ ان کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، تو وہ ساتھ ساتھ یہ بھی عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ہم چونکہ اللہ کے پسندیدہ جو ہے لوگ ہیں، اس لیے ہم کو دوزخ کی آگ ہمیشہ کے لیے نہیں چھوئے گی۔ بھئی یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اب اس کو جو ہے یہ کہنا کہ جو ہے تم، یعنی ان کا وہ یہ کہ ذالک بانہم قالوا، وہ اس لیے کہ جو ہے وہ کہتے ہیں
کہ ہمیں دوزخ کی آگ پہلے تو چھوئیں گی نہیں، اگر چھو گئی بھی تو جو ہے چند دنوں کے لیے، کہ بھئی ان کا عقیدہ تھا، یہ ان کی کتابوں میں ہے، تو تم کو کیوں برا لگ رہا ہے اور اس پر تم ان کی کتابوں پر جو ہے تم طنز کر رہے ہو؟ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ان کی یہ دشا اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا کہ نرک کی اگنی ہمیں گنتی کے کچھ دن ہی چھوئے گی، تتھا انہیں اپنے دھرم میں ان کی متھیا بنائی ہوئی باتوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جی اچھا، آیت نمبر 25، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے، اسی روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اب وہ اس میں قیامت کی جو ہے بات ہو رہی ہے، اس دن جو ہے جب قیامت آئے گی تو ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے اور جس نے جو کیا ہے اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے جو قرآن جو ہے عام طور پر کہتا ہے، تو ہندی میں کیا بول رہے ہیں بھائی؟ تو ان کی کیا دشا ہوگی جب ہم انہیں اس دن ایکتر کریں گے جس کے آنے میں کوئی سندے نہیں، تتھا پرتیک پرانی کو اس کے کیے کا بھرپور پرتیپھل دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ کوئی اتیاچار نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، تو یہ ہو گئی سورہ آل عمران کی 25 آیتیں کمپلیٹ۔ اب کل ہم جو ہے آیت نمبر 26 سے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو 1 گھنٹے کے اوپر ہو گیا، تو چلے ہم اب اجازت چاہتے ہیں۔ جی سچ والا جی 2 منٹ دیجئے۔ ایکس مسلمہ نسیمہ جی کا 2 سوئس فرینک کا سپر چیٹ ہے۔ عبدال جی حمید سچ والا جی، عبدالحمید جی آداب اور پرنام جی۔ آداب نسیم جی، بہت دھنیہ واد۔ ٹی بریک نے اپنا ممبرشپ رینیو کروایا ہے، شکریہ سر۔ ایکس مسلم صفیہ جی نمسکار۔ راجن سنگھ جی کہہ رہے ہیں اب تک میں سن رہا ہوں پر آئے بائے شائع لگ رہا ہے۔ ہاں بھائی شاہی لگ رہا ہے جی ہاں ایسے ہی ہے، اور کیا قرآن میں اس کے علاوہ اور ہے کیا بھائی، یہی تو ہے۔ جی تو چلیں ہم اپنے سبھی بھائیوں سبھی دوستوں سے اب یہ ہے ودا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اب ہم رکیں گے۔ جی سبھی کا شکریہ، بہت دھنیہ واد۔ جی ٹھیک ہے۔ خدا حافظ۔